بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے قصص الانبیاء میں اللہ کے نبیوں کے حوالے سے، ان کے احوال کے حوالے سے، تو تذکرہ پہنچا حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، جن کا دوسرا نام ہے یشکر۔ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا، اور نوحہ سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے گریہ زاری کرنے والا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی محبت میں اس قدر رویا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اس قدر گریہ زاری کرتے تھے کہ رو رو کر آپ کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے، اور آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہتے تھے کہ آپ کے چہرے کے اوپر یہاں نشان پڑ گئے، اس جیسے پانی کا چشمہ جہاں سے جاری ہوتا ہو۔ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو اس وقت قوم کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ قوم بت پرستی کے اندر مکمل طور پہ گھر چکی تھی، قوم بدحالی کا شکار تھی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جب انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معیشت کو، اس کی روزی کو تنگ فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اس کی معیشت میں تنگی آ جاتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا تو قوم کی یہی حالت ہو چکی تھی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے، کہ لوگ اللہ کو بھلا چکے تھے، اللہ کی بارگاہ سے دور جا چکے تھے۔ تو مالک کائنات نے اللہ کے نبی، اپنے نبی کو بھیجا تاکہ انسان کو ایک موقع دیا جائے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی تخلیق جہنم کا ایندھن بنے، اللہ نہیں چاہتا کہ جس کو بناتے ہوئے رب کائنات نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا ہے، وہ خوبصورت انسان دوزخ کی آگ کا ایندھن بن جائے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے عذاب کا شکار ہوں، اللہ چاہتا ہے اس کے بندے ہمیشہ اس کے رحمت کے طلبگار ہوں۔ اللہ یہی چاہتا ہے اس کے بندے اس کی جنت کے اندر داخل ہوں، کیونکہ اللہ نے جنت اتنی بڑی بنائی ہے، اتنی بڑی بنائی ہے کہ انسان کی سوچ، علم کی وسعتیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی وسعتیں، اس کی طوالتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، اور اس میں اس نے کیا کیا اپنی رحمتیں رکھی ہیں، کیا کیا اس نے اپنی برکتیں رکھی ہیں۔ انسان کی سوچ اس کو سوچنے سے قاصر ہو جاتی ہے، انسان کی آنکھ ان جلووں کو دیکھ نہیں سکتی ہے جتنا حسن اللہ نے انسان کے لیے جنت میں پیدا فرمایا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں اعلان فرمایا کہ میں نوح ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے رسول یعنی اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ میری بات مانو، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ سمجھو۔ ہر انسان اللہ کی تخلیق ہے، ہر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تو جس کو رب نے پیدا فرمایا وہ کمزور نہیں ہوتا۔ کسی چیز کو عبث اور بیکار نہ سمجھو، اللہ کی بنائی ہوئی ہر تخلیق کام والی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کی قوم نے کہا کہ اللہ کے نبی، جب بھی ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں یا رات کو سو رہے ہوتے ہیں، صبح کا وقت ہوتا ہے، نیند بہت پیاری آتی ہے، تو مکھیاں آ جاتی ہیں، ہمارے جسموں پر بیٹھتی ہیں، ہمارے آرام کی خلل ڈالتی ہیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے کھانے کو خراب کر دیتی ہیں۔ تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اللہ ان مکھیوں کو یہاں سے اٹھا کے کہیں اور لے جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی جو مخلوق ہے وہ ساری کی ساری کارآمد ہے، کوئی عبث نہیں، کوئی بیکار نہیں۔ مخلوق کہتی چھوٹا سا جانور تو ہے، یہ مکھی ہے، مکھی کا کیا رول ہے دنیا کے اندر؟ آپ اللہ سے کہہ دیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں سے لے جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے مکھیوں کو حکم دیا، وہ علاقہ چھوڑ کے کہیں اور چلی گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد انسان جو ہے بیمار ہونا شروع ہو گئے، بنی اسرائیل کے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، ان کے جانور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، ان کی خوراک جو کھاتے تھے بد مزہ خوراک ہوتی تھی، اس کا ذائقہ ختم ہو گیا۔ پھر قوم آئی، اے اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہے، بیماری مسلط ہو چکی ہے،
تکلیفیں مسلط ہو چکی ہیں، اور ان بیماریوں کے اندر انسان جانور بھی محفوظ نہیں ہے۔ آپ اللہ سے پوچھیں، اللہ سے دعا کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، یا اللہ میری قوم تکلیف کے اندر ہے، مہربانی فرما میرے قوم کو اس تکلیف سے نجات دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ تیری اس قوم نے میری مخلوق کو عبث جانا، یعنی بیکار جانا، اور اس سے چھٹکارا حاصل کیا، اس کے سبب سے بیماری ان پر مسلط ہوئی۔ چونکہ مکھی کا کام کیا ہے؟ گندگی کے اوپر بیٹھنا، یا انسان کے اوپر بیٹھ کر انسان کے اوپر جتنے گندے اور غلیظ قسم کے جراثیم ہوتے ہیں وہ ان کو چوس لیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق عبث اور بیکار نہیں۔ نوح علیہ السلام نے 1000 سال عمر پائی ہے، طویل ترین آپ کی زندگی پائی، اور آپ کی جو قوم تھی ان کی عمریں بھی بہت طویل تھیں۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، آ کے عرض کرتے اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے، میرے ہاں جو بیٹے ہوتے ہیں مگر چھوٹی چھوٹی عمروں میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹی عمر ہوتی ہے ان کا وصال ہو جاتا ہے، میں بڑی پریشان ہوں۔ تو اس مائی کی جو عمر تھی وہ 2000 سال سے بھی زیادہ تھی۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارے بیٹوں کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو اس عورت نے مسکرا کے کہا کوئی 600 سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے، کوئی 800 سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے، کوئی 700 سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ تیری اولاد کی تو بہت طویل عمر ہے، بہت لمبی عمر ہے۔ آخر زمانہ میں ایک ایسی قوم آئے گی کہ جس قوم کی عمریں بہت چھوٹی ہوں گی، 100 سال، 60 سال، 70 سال، 40 سال یا 50 سال، اتنی عمر ہوگی، پھر بھی وہ اللہ کے شاکر و صابر رہیں گے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں گے، یا اللہ تو نے ہمیں بڑی زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو عورت کہنے لگی کہ میری اولاد تو 800 سال میں کچھ نہ کر سکی، کچے مکانوں میں اور کچی بستیوں میں اور خیموں کے اندر زندگی بسر کرتی رہی، تو وہ لوگ کیا کر سکیں گے؟ وہ تو آنکھ کھولیں گے ساتھ ہی موت کا فرشتہ آ جائے گا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، اللہ اس قوم کو ایسا ذہن عطا فرمائے گا، ان کے ہاتھوں میں ایسی تخلیق کرے گا کہ جو تمہاری نسلیں 2000 سال کے اندر کچھ نہ کر سکیں، وہ 30 سال، 20 سال، 25 سال، 40 سال کے اندر اس سے کئی گنا زیادہ کام کر جائیں گے۔ وہ عمارتیں بنائیں گے تو ان کی عمارتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوں گی، وہ تخلیق کریں گے تو ان کی تخلیق پر دنیا حیرت میں مبتلا ہو جائے گی، وہ اتنا کام کر جائے گی کہ جتنا کام 2000 سال کی عمر پانے والا بھی انسان نہیں کر سکتا۔ تو آج وہی زمانہ ہے، اسی عمر کے انسان یہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اتنی طویل تمہیں بھی عمر عطا فرمائی، اور تمہاری اولاد کو بھی اللہ نے جتنی عمر دی ہے اس عمر کو غنیمت سمجھو، اور اس عمر کے حصوں کو اللہ کی عبادت میں گزار دو، ان عمر کے حصوں کو ضائع نہیں کرو، اللہ کی بندگی میں گزار دو۔